فیشن کے طور پہ ہم کہتے رہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو یہ الگ بات ہے. آج کل فیشن بنا ہوا ہے نا، ہر شخص کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہا کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میاں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہے ہیں، سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے، اندر ہیٹر سلگ رہے ہیں. تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے؟ تجھے سجدہ کرنا مشکل ہے یا کربلا کے ریگزار میں حسین ابن علی کا سجدہ مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. وہ تو سجدے میں سر جھکا ہاتھ اٹھا کر اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا، جو دکھ آئے قبول کیے. میرے مالک حسین تیرے پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو شکوہ نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا؟ جسم میں میخیں ٹھونکی گئی، زبان پہ کوئلے رکھے گئے، چھاتی پہ پتھر رکھے گئے، گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، نوکیلے کنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، چکی پسوائی گئی. بلال حبشی کو کوڑے مار رہے ہیں لیکن بلال آگے سے ہنس رہے ہیں. کسی نے کہا بلال یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے، تم ہنس رہے ہو. بلال کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، ساری چمڑی بھی ادھر جائے گی لیکن یہ اف نہیں کرے گا. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی کہانی ہے. عاشق یوں ہی تو نہیں بنتا. ہم سارے عاشق رسول ہیں لیکن ہمارے لیے داڑھی رکھنا بھی بوجھ بنا ہوا ہے. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے. تو بلال حبشی نے کتنے دکھ سہے. شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمڑے کو جلا جلا کے اس کی خاک کو پانی میں ملا کے پیا، اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا جن کی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا جن کو اونٹ کی دونوں ٹانگوں سے باندھ دیا گیا اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا اور جب جسم چرا سرخ سرخ خون کے قطرے گرے. تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا. لوہے کی کنگھیوں سے جسم چھیدے گئے، سر پہ آڑا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا لیکن انہوں نے اف تک بھی نہیں کہی. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. ہم شور کر رہے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. دین پہ تو چلنا ہی بڑا آسان ہے. حضور نے تو کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مسواک کو لازم کر دوں لیکن ڈرتا ہوں کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں کر رہا. یہ تخفیفات شریعت یہ اللہ تعالیٰ کہ انعام ہے اور ان کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھا جائے گا. اتنی آسان شریعت دی تھی ہم نے، تم نے پھر بھی عمل نہ کیا. پچھلی شریعتیں دیکھو، اگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے کپڑا کاٹ دو. کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا. یہ اس کے دور کا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا، معبد تھا، وہیں جانا پڑتا تھا. تم نہیں جا سکتے ہو مسجد میں، گھر میں نیت باندھ لو، دکان پہ پڑھ لو، اپنے ڈیرے پہ پڑھ لو، کھیتوں کے اندر مصلی بچھا لو. جہاں وقت آ گیا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو وہاں مصلی بچھا لو. وضو کے لیے پانی ہے وضو کر لو، نہیں پانی ہے تو تیمم کر لو لیکن سجدہ نہ چھوڑنا، اس کے حضور سر جھکانا نہ چھوڑنا. کتنی سہولتیں تمہیں دی تھی. کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو، نہیں کھڑا ہو جاتا بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھا جاتا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹا بھی نہیں جاتا اشارے سے پڑھ لو، پڑھو ضرور. اور تم نے پھر بھی سجدہ نہ کیا. ان امتوں کے لیے کتنی مشکلات تھیں اور تمہارے لیے کتنی آسانی ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا اتنی سہولتیں دی اور محمد عربی جیسا رسول دیا تم کو، تم نے قدر نہ کی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، فرمایا وہ نعمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات ہے. تم کو ہم نے رسول کریم دیے جن کی زندگی بہتر نمونہ تھی، تم نے کیا قدر کی؟ تم مغرب کے پیچھے لگے رہے، تم ان کی ٹائیاں باندھتے رہے، تم ان کے پیچھے دوڑتے رہے. تمہیں آمنہ کا لال نظر نہیں آتا تھا؟
جس نے تمہارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں میں پیشانی رکھ رکھ کے آنسو بہائے؟ کبھی تمہیں وہ نبی بھی یاد آیا؟ کبھی اس کا خیال کیا تم نے؟ تم کن کے پیچھے بھاگتے رہے؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔